کرے دل ربا بن کے آیا، کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، ہاں روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، اور روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، ہاں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور حضرت آمینہ کا دلارا، اور وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، اور وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور دست قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، اور اس کا پایا کسی نے نہ پایا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، ہاں وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، ہاں وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام اعلان نبوت سے فتح مکہ تک۔ آپ نے گزشتہ 11 پروگرام دیکھے، اور اس میں کئی واقعات عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے دیکھے کہ اعلان نبوت سے لے کر اور ہجرت بھی آیا اس میں، اور غزوات بھی شامل کیے ہم نے۔ آج جب ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو بات کریں گے کہ صلح حدیبیہ سے، چونکہ فتح مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، فتح مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو صلح حدیبیہ پہ پہلے بات ضرور ہوگی، اور صلح حدیبیہ میں یہ نوید دے دی گئی تھی
انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہہ کر کہ ایک فتح ہے جو بڑی روشن واضح فتح ہے کہ جو ہوگی. تو اس اعتبار سے فتح مکہ کی جانب جب بڑھیں گے تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کو میری جانب سے اے آر وائی کی پوری ٹیم کی جانب سے اور اے آر وائی فیملی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اور بہت خوبصورت آمد کے حوالے سے کلام پیش کیا گیا. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اور شب ولادت میں سب مسلمان کریں نہ کیوں جان و مال قرباں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ پورا ملک سجا ہوا ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے. اور ہم بھی الحمدللہ ان خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن سیرت کے اہم گوشوں کے ساتھ. بہت ہی عمدہ عالم دین، ایک ایسے عالم دین کے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاءاللہ جن ثنا خاں برادران نے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آمد کے حوالے سے کلام پیش کیا، جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حضرت، چونکہ ظاہر ہے صلح حدیبیہ کا حوالہ آیا تو صلح حدیبیہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے ابواب میں ایک بہت ہی اہم باب ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی. اور آج 12 ربیع الاول کی نسبت سے الحمدللہ آپ سب کو مبارکباد بہت ہو. شکریہ، جزاک اللہ. اور اس وقت جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اے آر وائی کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے ان سب کو بہت مبارک ہو. اور یقیناً میں کہوں گا رئیس بھائی کہ ہماری جو اے آر وائی کیو ٹی وی کی مینجمنٹ ہے، قبلہ نوید زیدی صاحب ہیں، عامر فیاضی بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، مفتی عامر صاحب نے جس طرح کنٹینٹ کو ترتیب دیا ہے، بہت عمدہ. پھر ہمارے پورے ڈائریکٹرز ہیں، جتنی بھی ٹیم ہے، ٹاپ ٹو باٹم جتنا بھی اسٹاف ہے، ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مبارکباد ہے. اور جتنے اسکالرز، جتنے ثنا خان تشریف لائے. دیکھیں عام طور پر جو اسکرین پر تشریف لاتے ہیں نا تو ان کو تو لوگ دیکھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، لیکن آف دی اسکرین جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور خاص طور پر اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہم نے سیرت کے حوالے سے کافی پروگرامز کیے ہیں. دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کو مناتے ہوئے لائٹنگ کرنا، جھنڈوں کو بلند کرنا اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے محافل کو سجانا، یقیناً یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور اس پر ثواب بھی ہے. ابو لہب کو جب جو ہے ایک انگلی کے اشارہ کرنے سے، حالانکہ اس نے آخری نبی حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں نہیں کی تھی، اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، تجھے اسے اس کا ریلیف پیر کے دن ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ان کا سچا چاہنے والا ان کی آمد کی خوشی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہ کر منائے گا تو یقیناً وہ کیسے محروم رہے گا. لیکن خاص طور پر سیرت پر بات کرنا اور سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنا، یہ بھی آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منانے میں شامل ہے. میلاد مصطفیٰ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو، دونوں جوانب کو بھولنا نہیں چاہیے. غزوہ یہ صلح حدیبیہ جو تھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 5 سن ہجری میں غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، پھر 6 سن ہجری میں جمادی الاولیٰ میں خاص طور پر غزوہ بنی لحیان ہوا، لیکن اس میں مقابلہ نہیں ہوا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سن ہجری میں آپ نے تقریباً آپ کے ساتھ 1400 یعنی 1400 کم و بیش صحابہ کرام موجود ہیں، تشریف فرما ہے. انہیں لے کر بیت اللہ کے قصد سے ارادے سے نکلے
اور جب ایک مقام پر پہنچے اور آپ نے اپنے ایک صحابی کو بطور جاسوس بھیجا کہ جاؤ کچھ خبر لاؤ کہ کیا معاملہ ہے، تو جب وہ صحابی واپس آئے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو پورا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، بہت سے مشورے ملے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بالکل علیحدہ اور منفرد مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ بیت اللہ کے قصد و ارادے سے نکلے ہیں تو ہمیں یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہم بیت اللہ کی جانب رواں دواں ہوں گے، جو درمیان میں آئے گا اس سے بات چیت کریں گے، اس سے ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنا ارادہ ترک نہ فرمائیے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مشورے کو بہت پسند فرمایا۔ دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مشاورت اپنے صحابہ کرام سے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے ہماری کہ تم کہیں پر پہنچ جاؤ، کسی منصب پر آ جاؤ، لیکن اپنے مصاحبین سے، صاحب الرائے سے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ ترک نہ کرنا کہ مشورے میں ہمیشہ برکت ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ بھی حکم جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر آ کر تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اچھا وہاں سے جو لوگ آئے جس میں سہیل بن عمر ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ عروہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں پھر اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ دیکھیں وہ لوگ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقامات پر آڑے آئے اور آڑے آ کر ان کے قدموں کو روکا کہ یہاں سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کئی نام ہیں لیکن وہ سارے نام آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سب کے سب حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں گرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک، اور فتح مکہ بہت قریب ہے جس موضوع پر ہم آ گئے ہیں، اور بہت عمدہ انداز میں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جواب مکمل فرمائیں تو انشاءاللہ ہم اب جب عروہ بن مسعود اور سہل جو ہے یہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر اس کے بعد معاہدہ ہونے لگا تو لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہیل نے اس پر اعتراض کیا، سہل نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے، ہم آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے؟ تو اب دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو ان کی بات کو نہ مانتے، آپ اپنی بات پر اڑ جاتے، لیکن نہیں، آقا علیہ السلام کی نظر نبوت آگے فتح مکہ پر تھی، 8 سنہ ہجری پر تھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع بھی دی ہوگی، اطلاع بھی فرمائی۔ تو اب یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، آپ نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کیسی محبت، یہ عشق و محبت کی کئی داستانیں ہیں جو ایک ایک لمحے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کو ہٹایا، پھر اس کے بعد جو معاہدہ طے پایا اس میں کئی شقیں ایسی تھیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جب سر منڈوانے کا، قربانی کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام اتنے دل برداشتہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو سکون میں رہے، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر یہ ذلت ہم پر مسلط کیوں کی جا رہی ہے؟ حضرت عمر جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا کہ الزم، اے عمر فکر نہ کر، جن کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہیں نا، تو نے جن کے دامن کو تھاما ہوا ہے وہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتے، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھ اور دیکھتا رہے ہوتا کیا ہے۔ تو یہ شقیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ پھر اس میں وہ واقعہ بھی کہ ابو جندل جو ہے بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے آئے، حالانکہ سائن نہیں ہوا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے اس معاہدے کی پاسداری کی۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر حال میں جب تک دوسرا فریق معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے
تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اس کی کہ پاسداری مسلمان ہونے کی حیثیت سے، محمدی ہونے کی حیثیت سے آپ اس معاہدے کی پاسداری کریں۔ تو آپ نے ابو جندل کو ان کے ساتھ واپس فرما دیا۔ تو یہ ساری شقیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن آقا علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی، ملاحظہ فرما رہی تھی کہ یہی شقیں ان کے خلاف ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے حق میں ہو جائیں گی۔ اور پھر تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ ساری شقیں جو مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی وہ ایک موقع پر جا کر سب کی سب مسلمانوں کے حق میں ہوئی، اور بالآخر معاہدہ ان کی طرف سے توڑ دیا گیا۔ اور خاص طور پر میں ایک مختصر انداز میں عرض کروں گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے، کفار نے کہا کہ آپ بڑے قابل احترام ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنے پیارے نبی کے بغیر عمرہ کیسے کروں گا؟ عمرہ ہوگا، عبادات ہوں گی تو ان کے ہمراہ ہوں گی۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی افواہ اڑی، آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں پر بیعت لی، اور یہ بیعت بڑی بیعت کہلاتی ہے صلح حدیبیہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو آپ نے پھر ایک ہاتھ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعلق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات سے۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے فتح مکہ، اتنی بڑی فتح، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ کے دن کو عالمی سطح پر منایا جانا چاہیے ہر سال، چونکہ اتنی بڑی فتح ہے کہ جس کا جشن منانا چاہیے باقاعدہ طور پر۔ کیسے اور کب ہوئی ہے یہ فتح، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یوم فتح مکہ، فتح عظیم کا دن، تاریخ انسانیت کے مبارک ترین ایام میں سے ایک ہے، اور بالکل میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اسے عالمی طور پر منانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں دیکھیں ایسے ایسے درس ملتے ہیں سب کو، سربراہوں کو بھی ملتے ہیں اور رعایا کو بھی ملتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ملتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی ملتے ہیں۔ اور جس بھی زاویے سے آپ فتح مکہ کو دیکھیں، آپ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، وار سٹریٹجی، سیاسی بصیرت، حسن تدبیر، اخلاق کریمانہ، ایفاء عہد، عفو و درگزر، جود و سخا، لطف و عطا، تواضع و انکسار، ان سارے پہلوؤں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اور پھر خطبہ، اور پھر خود شناسی اور خدا شناسی کی تحریک، اور پھر سارے وہ زمانہ جاہلیت کے تعصبات کو پاؤں کے نیچے رون دینا، الغرض کسی بھی زاویے سے آپ اس کو دیکھیں، ہر اعتبار سے فتح مکہ با کمال اور اپنی مثال آپ ہے، اور واقعی یہ دن ایسا ہے کہ اس دن کو عالمی سطح پہ منایا جانا چاہیے۔ آپ آ جائیں اس کے اسباب کی طرف اور اس کے وقوع کی طرف کہ کب ہوا۔ دیکھیں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ سنہ 8 ہجریہ میں ہوا، ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ماہ رمضان المبارک تھا، اس بات پہ بھی سب کا اتفاق ہے۔ تاریخ کے حوالے سے علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے، مورخین میں مختلف اقوال ہیں۔ 13 کا قول بھی موجود ہے، 16 کا قول بھی موجود ہے، 17 کا قول بھی موجود ہے، 18 کا قول بھی موجود ہے، اور 20 کا قول بھی موجود ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثریت کا قول، اکثر کی رائے جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کی ہے کہ فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اور امام محمد بن اسحاق جو امیر المومنین فی السیر والمغازی کہلاتے ہیں، کہ سیر اور مغازی کے اندر انہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، امام محمد بن اسحاق، حدیث کے حوالے سے اگرچہ کچھ کیلو کال موجود ہے، لیکن مغازی اور سیر میں ان کے امیر المومنین ہونے پر، ان کے امام ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ان کی رائے گرامی قدر بھی یہی ہے کہ یہ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات۔ اب آ جائیں ذرا اس کے اسباب کی طرف کہ کیا اسباب تھے، ریزنز، کازز کیا تھے اس کے، کس وجہ سے فتح مکہ کی طرف جو ہے کہ جو اسباب بنے جس فتح مکہ معرض وجود میں آئی۔ تو دیکھیں ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جو شکیں تھیں، جن پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، ان میں دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں یہ تھیں۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ 10 سال تک کے لیے دونوں فریقوں کے مابین جنگ بندی ہے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ قبائل، جو مختلف قبائل ہیں، انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی اپنی رضا سے جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، وہ جس کے ساتھ بھی چاہیں کر لیں، چاہے قریش کے ساتھ کرنا چاہیں ان کے ساتھ کر لیں، مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہیں مسلمانوں کے ساتھ کر لیں۔ کچھ قبائل نے قریش کے ساتھ عہد کر لیا اور کچھ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ تو جو مسلمانوں کے حلیف بنے وہ تھے بنو خزاعہ۔
اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ دیکھیں اگر آپ ان شرطوں پہ جیسے کہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے بیان بھی کیا کہ شرطیں حالانکہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے تسلیم فرمایا ان شروط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اور دیکھیں آپ کے اخلاق کریمہ دیکھیں کہ ان پہ بھی یعنی سرکار علیہ السلام نے حتی الامکان چاہا کہ کچھ تو خون کا بازار گرم نہ ہو، جنگ نہ ہو، اس سے روکنے کے لیے، بچاؤ کے لیے، جانوں کے تحفظ کے لیے، اموال کے تحفظ کے لیے، ان کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے ان شروط پہ بھی صلح فرما لی. اور دیکھیں اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے برقرار بھی رکھا. توڑا کس نے؟ توڑا گیا پہلے ان کی طرف سے. ہوا کیا کہ ایک وطیر نامی کنواں تھا جو بنو خزاع کے علاقے میں تھا. بنو خزاع وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کر لیا. اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا اپنا، بنو کنانہ اور پھر بنو بکر نے. تو بنو بکر کے کچھ لوگوں نے قریش سے مدد طلب کی چونکہ وہ آپس میں روایتی حریف تھے، بنو خزاع اور بنو بکر. تو بنو بکر نے قریش سے مدد طلب کی کہ ہماری مدد کریں، ہم ان پہ چڑھ دوڑیں گے اور رات کے اندھیرے میں کریں گے، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کون تھے. تو اس پر قریش کے لوگ راضی ہو گئے. قریش کے لوگ راضی ہو، قریش کے چند رؤسا سرکردہ لوگ، بڑے بڑے لوگ وہ بھی شریک ہوئے. ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں، وطیر نامی کنواں تھا بنو خزاع کے علاقے میں تھا، وہاں جا کے اس حالت میں کہ جب وہ لوگ سو رہے تھے، اس حالت میں جا کے انہوں نے شب خون مارا. اس شب خون کے نتیجے میں کئی لوگ قتل ہو گئے. اب اور اس کے بعد جو لوگ بھاگے دوڑے انہوں نے ان کو پناہ نہیں دی. دوڑتے دوڑتے یہاں تک ہوا کہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے حدود حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا، حدود حرم کی بھی پامالی کی، اس کے اندر بھی ان کو قتل و خون کا بازار گرم کیے رکھا. اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ لوگ آئے بنو خزاع آئے مسلمانوں کے پاس، حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے مدد طلب کرنے کے لیے. تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت بھی پہلے حضور نے حتی الامکان چاہا کہ جو ہے وہ جنگ نہ ہو، وہ معاہدہ برقرار رہے، ایفائے عہد. تو سرکار نے بھیجا 3 شروط کے ساتھ، اپنا قاصد بھیجا کہ بھئی یہ 3 باتیں ان کے سامنے رکھو کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں. یا تو بنو خزاع کے جو مقتول ہیں ان کی دیت ادا کر دیں، ان کا خون بہا ادا کر دیں. یا دوسری ہے کہ بنو بکر کے جس خاندان نے یہ قتل و غارت گری کی ہے، بنو نفاسہ، ان کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دیں. یا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو حدیبیہ کی صلح، جو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، یہ ختم کر دیں. تو اس وقت وہ چونکہ اپنے جوش میں تھے، ترنگ میں تھے، انہیں اس وقت جو ہے وہ تکبر سوار تھا ان کے سر پہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا، قاصد سے جب یہ باتیں سنی تو سن کر پہلی بات پہ کہا اگر ہم مقتولوں کا خون بہا ادا کریں گے تو پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی ہمارے پاس. بنو نفاسہ سے ہم جو ہے دوستی ختم یوں نہیں کر سکتے، کعبہ مشرفہ کی سب سے بڑھ کے تعظیم وہ کرتے ہیں، ہمارے سب سے زیادہ کام وہ آتے ہیں، تو ہم تیسری شک کو اختیار کرتے ہیں. اب انہوں نے تیسری شک کو اختیار کر لیا، یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا. تو توڑا پہلے انہوں نے. اب جب قاصد یہاں خبر لے کر آئے، پیچھے پتہ چلا ابو سفیان کو جو اس وقت حالت کفر میں تھے، انہیں پتہ چلا چونکہ وہ اس میں شریک نہیں تھے، اس میں کہ بھئی وہ بنو بکر کے لوگوں کو بنو خزاع کے خلاف جو انہوں نے مدد مانگی تھی وہ اس معاہدے میں شریک نہیں تھے. انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ان کو لان تان کی. انہوں نے آپس میں طے کیا بھئی کسی طریقے سے اب جا کے ہم اس کو برقرار رکھیں. وہ پہنچے مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے کہ بھئی سرکار کا قاصد آ کے سرکار کو خبر دے، وہ پہلے پہنچ گئے اور آ کر بات کو چھپا کر یوں کہا کہ حضور میں آیا تھا، چونکہ میں اس وقت شریک نہیں تھا تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ معاہدے کی تجدید کر دی جائے، آپ اس کا اعلان کریں. تو سرکار علیہ السلام کو چونکہ بات پہنچ چکی تھی، سرکار علیہ السلام نے انکار فرما دیا. اب جب وہاں ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس. ان سے کہا کہ آپ خود امیر ہیں، سردار ہیں، آپ اعلان کر دیں اس معاہدے کی تجدید کا اور آپ اس میں اضافہ کر دیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا عرض کیا، سرکار علیہ السلام کے جان نثار ہیں، انہوں نے کہا جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے، میں اپنی طرف سے پناہ نہیں دے سکتا. اب وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے. سیدنا فاروق اعظم نے تو وہ کھری سنائی، ایسی کھری سنائی کہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دن میں تارے دکھانا. انہوں نے ایسے سخت جوابات دیے ان کو. پھر سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے، ان سے کہا تم تو میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہو، تم مجھے پناہ دے دو. انہوں نے وہی سیدنا صدیق اکبر والا جواب دیا، جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے، میں پناہ نہیں دے سکتا کسی کو رسول اللہ کی پناہ کے بغیر. پھر وہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ہے، سیدنا مولا علی نے بھی وہی جواب دیا، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے. سیدنا سعد بن عبادہ کے پاس ہے جو انصار کے سردار تھے کہ تم تو سردار ہو انصار کے، تم تو، انہوں نے بھی وہی جملہ کہا کہ میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے. پھر وہ دیگر امائے دین کے پاس گئے، جب کسی کے ہاں نہیں بنی تو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے عرض کی. تو شہزادی کونین نے بھی وہی بات فرمائی کہ ہماری پناہ تو رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے. انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اس طرح وہ خائب و خاسر واپس لوٹے. تو اس کے بعد پھر سرکار علیہ السلام نے وہ لشکر جو ہے تیار فرمایا اور پھر مسلمانوں کا لشکر یوں روانہ ہوا فتح
مکہ کے لیے. ٹھیک، بہت عمدہ انداز میں تاریخ کی وہ اہم ترین باتیں کہ جو کتب سیر میں موجود ہیں، لیکن ظاہر علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور سمجھنے کے لیے باتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. فتح مکہ کے حوالے سے دو انتہائی اہم ترین سوالات میں چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں آنے والے سیگمنٹ میں اسے شامل کروں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اعلان نبوت سے فتح مکہ تک یہ جو پروگرام پیش کیا گیا اور گزشتہ 11 ایپیسوڈز آپ نے دیکھے، اس میں آج کا پروگرام جو ہے انتہائی مرکزی حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ ہم نے اعلان نبوت کا تو پورا ذکر کیا اور تمام واقعات کو شامل کیا، اور اس موضوع کا جو آخری حصہ تھا وہ تھا فتح مکہ. آج فتح مکہ پر بات ہو رہی ہے اور فتح مکہ کے حوالے سے جو انتہائی اہم ترین واقعات ہے اسے بیان فرمائیں گے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. جی بسم اللہ. دیکھیں، فتح مکہ کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت سے بیان فرمایا. اس کے کچھ چیدہ واقعات ہیں، وہ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات کہ جب کہیں بھی کسی ملک کا بادشاہ کسی دوسرے ملک کو یا شہر کو فتح کرتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ فتح نہیں کرتا یا ان لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. آپ نے ابھی زمانہ ماضی میں کچھ واقعات اس طرح دیکھے بھی ہوں گے میڈیا پر، اور ہم نے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ کیا مطلب تباہی بربادی پھیلائی جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس نبی علیہ السلام کو، اللہ کے محبوب کو، پوری حیات طیبہ یعنی 40 سال تک اعلان نبوت کے بعد بھی، اب دیکھیں کہ 13 سال تک وہ تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور ان کی پریشان کرنے کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. بے شک. یعنی وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی آپ کو چھوڑا نہیں گیا. وہاں پر 2 سال ہجری میں بدر ہے. یعنی آپ دیکھیں جاتے کے ساتھ ہی بھی 2 سال بھی نہیں ہوئے اور غزوہ بدر مسلط کر دی گئی. اس کے علاوہ غزوہ احد ہے، خندق ہے، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ جو پہلے بس کر چکے ہیں. یعنی سازشیں ان کی ختم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ان کو روکا جائے. لیکن وہی اللہ کا محبوب اور رحمت کا پیکر جن کے صدقے میں رحمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ جب فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان ہمراہ ہیں. یعنی جمع غفیر ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ داخل ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بے شک بادشاہان جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، کہیں داخل ہوتے ہیں تو ایسے نہیں داخل ہوتے ہیں، وہ خون بہا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ خون بہاتے ہیں، وہ فساد برپا کرتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ رحمت کا پیکر جب داخل ہو رہا ہے صحابہ کرام کے ہمراہ، تو آپ یہ دیکھیں، میں نے روایات میں یہ پڑھا کہ آپ جو اونٹنی پر سوار ہیں تو تواضع کی وجہ سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کر و فر بھی نہیں ہے، تواضع کی وجہ سے آپ کا امامہ مبارکہ نیچے ٹکرا رہا تھا، جو اونٹنی کا کوہان وغیرہ تھا اس پر ٹکرا رہا تھا. اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سواری پر جو آگے سوار ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، آپ کے غلام زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو ساتھ لے کر روانہ ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب خانہ کعبہ میں 360 بت ہیں. وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کاندھے مبارک پر کھڑے ہو کر ان کو توڑا ہے، اوندھے منہ گرایا ہے، کیونکہ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کھڑا ہوتا ہوں، فرمایا کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. اچھا، ایک ایک بت کو ٹھوکر مارتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. تو وہاں بھی توحید کا علم بلند فرمایا، 360 بتوں کو گرایا گیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آذان جب دینے کا مرحلہ آیا، جمع غفیر ہے، صحابہ اکرام، اچھا پوری مسجد میں یعنی صحن حرم میں کون ہے، کون پڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے؟ وہ سارے کے سارے وہ کفار کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے. آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی، ٹھیک ہے نا، ان کا اسلام قبول فرمایا. اس کے علاوہ جتنے بھی کفار آتے جا رہے ہیں آپ اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں. یہاں تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر ہوا نا، تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا. وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو قبیلہ غفار، پھر جوہینہ، پھر سعد بن حذیل، پھر سلیم جو گزر رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس یہ کیا ہے؟ کہا کہ آج مکہ مکرمہ میں نعرہ تکبیر بلند
بلند ہو رہا ہے، توحید کا علم بلند ہو رہا ہے، آج بتوں کی بات ختم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آذان کا مرحلہ آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی امیر کو نہیں کہا کہ تم جا کر اذان دو۔ جب اذان دلوائی کعبے کی چھت پر تو حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی کہ میرے آقا علیہ السلام غلاموں کو بلند فرمانے کے لیے آئے ہیں، ان کو عزتیں دلوانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ زبان پر یہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کے رن کا دن ہے، آج کعبے کی یعنی کعبہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، یعنی بتوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کے دروازوں کو پکڑ کر، وہ خطبہ بھی اپنی مثال آپ ہے، آخری الفاظ ہے، فرمایا کہ قد اذهب علیکم نخوت الجاہلیہ، جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں سب کو ہم نے مٹا دیا ہے، وتعظمها آباء، اور تمہارے آباء و اجداد کی جتنی تعظیمیں تھیں ان کی بتوں کی وہ سب ہٹا دی گئی ہیں۔ کیا فرمایا؟ الناس من آدم و آدم من تراب، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ عظیم کارنامہ دیکھیں کہ جب ان لوگوں کے پاس ہے، کفار کے پاس ہے، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اخن کریم وابن اخن کریم، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بھی کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بغیر کسی حیل و حجت کے فرمایا، کیا فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی سزا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ کیا کہنا، یہ ہے ایک فاتح اور عظیم ترین فاتح دنیا کے کہ جنہوں نے اس انداز میں فتح کیا کہ اللہ اکبر معافی کا اعلان فرما دیا، اور ایسا پرامن فتح کا جشن اللہ اکبر جسے تاریخ میں یہ سمجھتا ہوں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے تاریخ میں۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فتح مکہ کے تناظر میں سیرت کے پہلو جو ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پہلو جو ہیں اس کو مفصل بیان فرمائیں تو پھر انشاءاللہ ہم کلام جائیں گے۔ ویسے تو رئیس بھائی یہ سوال خود ایک پورے پروگرام کا متقاضی ہے، لیکن ہم وقت کی قلت کو پیش نظر رکھ کر چند اشارے کر دیتے ہیں۔ کچھ پہلوؤں کی طرف تو قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کر دی ہے، تو میں چند دیگر پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ ایک اجمالی اشارے کر دیتا ہوں حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں کے حوالے سے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جو کعبہ مشرفہ کا کلید بردار تھا عثمان بن طلحہ، چابی سے جو دروازہ کھولا کرتا تھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت آپ نے نہیں فرمائی تھی، ہجرت سے قبل ایک وہ 2 دن مقرر تھے پیر اور جمعرات کے، 2 دن دروازہ کھلا کرتا تھا سب کے لیے ہجرت سے پہلے۔ تو ایک دفعہ ایسی دروازہ کھلا ہوا تھا تو سرکار علیہ السلام بھی تشریف لے کے جا رہے تھے دیگر لوگوں کے ساتھ کعبہ مشرفہ کے اندر، تو اس وقت اس نے بڑی سختی سے وہ آپ سے پیش آیا اور بڑی بد اخلاقی کی تھی اس نے۔ تو اس پہ سرکار علیہ السلام نے اس وقت اسے فرمایا تھا کہ میں وہ ان قریب تم دیکھو گے، اے عثمان ان قریب تم دیکھو گے یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، آدھوہا حیث شئت، میں جہاں چاہوں گا اسے دوں گا، جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو اس پر اس نے آگے سے کہا تھا کیا اس دن قریش ذلیل و رسوا ہو جائیں گے؟ اور فرمایا نہیں، قریش اس دن معزز ہوں گے، اس دن قریش کو عزت ملے گی۔ تو اب وہ عثمان بن طلحہ کو بھی یاد تھی وہ بات، واقعہ یاد تھا جب سرکار علیہ السلام نے جب فتح مکہ ہو گئی، جب اذان ہوئی، جب کعبہ مشرفہ کے اندر نماز ہوئی، آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ اب جب وہ آیا سرکار علیہ السلام نے چابیاں اس سے لے لی۔ اب چابیاں سیدنا مولا علی کے پاس تھیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ چابیاں بھی ہمیں عطا فرما دیجیے ہمارے خاندان میں، لیکن سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے پوچھا وہ دن یاد ہے، اس کو یاد تھا، انہوں نے دوبارہ کہا، تو سرکار علیہ السلام نے دوبارہ انہی کو عطا فرما دی۔ جود و سخا دیکھیں آپ سرکار کا، دوبارہ انہی کو عطا فرمایا خذوها خالدا طالدا لا ينزعها منکم الا ظالم، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لے لو، تم سے نہیں یہ چابیاں لے گا مگر کوئی ظالم۔ اور دیکھیں آج تک وہ انہی کے خاندان میں چلی آ رہی کلید بردار، آج تک وہی خاندان ہے سرکار نے جو فرمایا تھا خذوها خالدا طالدا۔ اور دیکھیں سرکار نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں عطا فرمائی، اقربا پروری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کوئی یہ الزام عائد نہ کرے کہ اقربا پروری ہے، سرکار تو سب کے نبی ہیں، سب کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، سب کو عطا کرنے کے لیے آئے، عطا کیا۔ اور جو دشمن تھے اور جنہوں نے سختی کی تھی ان کو اس دن بھی آپ نے عطا فرمایا۔ اور ایک دوسرے واقعے کی طرف اجمالی اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس موقع پہ سرکار علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، لیکن 15 لوگ تھے جن کو آپ نے وہ استثناء کیا تھا، ایکسیپشن تھا کہ ان 15 کے سوا سب کو معافی ہوگی، ان 15 کو جہاں دیکھو ان کو معافی نہیں ملے گی۔
ان 15 میں سے بھی آپ نے اکثر کو معاف کر دیا. ان میں سے ایک تھے صفوان. ان کو جب سرکار علیہ السلام نے معافی نامہ دینا تھا تو ان سے کہا اسلام کی دعوت دی, تو انہوں نے آگے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے 4 ماہ کی مہلت دیں. سرکار نے مہلت عطا فرما دی. اب جب بنو حوازن کی گوشت مالی کے لیے جانا تھا تو سرکار علیہ السلام نے ان سے کچھ قرض لیا, 40,000 درہم قرض لیا, چند زرہ لی, چلے گئے. اب جو مال غنیمت آیا سرکار نے پہلے انہیں 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ دیے, تیسری مرتبہ پھر 100 اونٹ دیے. تب وہ بھیڑ بکریوں کی جو وادی تھی وہ اس کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا صفوان. تو سرکار نے کہا کیا تمہیں چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا جی حضور نے ان کو وہ بھی عطا فرما دی. تو اس پر اس نے کہا کہ یہ جو ایسی سخاوت ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی نبی ہی کر سکتا ہے. اور یہ کہہ کر اور انہوں نے کہا کہ میں سرکار علیہ السلام سب سے بڑھ کر مخلوق میں مجھے مبغوث تھے, لیکن اس جب حضور نے مجھے اتنا دیا کہ سب سے بڑھ کر مخلوق میں حضور میرے محبوب بن گئے. تو کیا اللہ نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب تشریف آوری کا. بہت عمدہ انداز میں دونوں حضرات نے آج کے پروگرام کے حوالے سے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر. گھروں کو سجائیں, گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سجائیں, اپنی سیرت کو بھی سجائیں. یہ ایک دن جشن نہ منائیں بلکہ روز منائیں آپ, اور روز حضور کی سیرت کو پڑھیں, روز اس سیرت سے اپنی سیرت کو روشن کرنے کی, منور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. آخر میں کلام پیش کریں گے ہمارے ثناخام جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. کیا بات ہے, یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف ہایا عین سواد, ان کا ہے چہرہ نور کا, کاف ہایا عین سواد, ان کا ہے چہرہ نور کا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, ہو گئی میری غزل بڑھ کر